بائبل بیان کرتی ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یہ بیان کرتی ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ خدا کی بادشاہی کے خواہاں ہیں وہ یسوع میں رہتے ہیں، اور جو خدا کے کلام میں رہتے ہیں وہ اس دنیا میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں کی تلاش نہیں کرتے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 8، میرا فیصلہ خدا کی مرضی۔ مرد خدا بلائے جانے کے بعد خدا کے ساتھ چلنے والے مسافر کے سفر میں ایک چیز جو ہمیشہ ہمارے لیے بوجھ کی طرح محسوس ہوتی ہے وہ میرا فیصلہ اور خدا کی مرضی کی غیر یقینی صورتحال ہے۔ یقیناً ہم ہر چیز کو خدا کے کاموں کے طور پر مان اور قبول کر سکتے ہیں، لیکن علم، جذبات اور اعمال کے ساتھ اس دنیا میں بیابان کے سفر میں ذہنی سکون سے لطف اندوز ہونا کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتا۔ اعمال اور فیصلوں کے معیارات۔ یہاں تک کہ خدا کے لوگ جو نئے سرے سے ہوئے ہیں ان میں عناصر ایسے ہیں جو ان کے خیالات، فیصلوں اور اعمال کو معیاری بناتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ ہمارے پاس یہ ہے، آدم اور حوا کے گناہ کے ذریعے انسان خدا کی طرح بن گئے۔ خدا کی طرح بننے کا مطلب فیصلہ کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم بالغ ہو جاتے ہیں ہماری سوچنے کی صلاحیت قدرتی طور پر تیار ہوتی ہے اور ہر کوئی عقلی فیصلوں کے لیے اپنے اپنے معیار بناتا ہے۔ کچھ دوسروں کی طرح ہیں اور کچھ دوسروں سے مختلف ہیں، کچھ دوسروں سے متفق ہیں اور کچھ دوسروں سے متفق نہیں ہیں، یہاں تک کہ خدا کے کلام اور مرضی کے ساتھ انسانی عقل وہی کرتی ہے جس سے وہ اتفاق کرتا ہے، اور جس سے وہ اتفاق نہیں کرتا اسے کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ عقلی فیصلے بنیادی طور پر انسانوں کی وجہ سے ہے۔ صرف جب خدا کا فضل ہم پر ہوتا ہے تو ہم اپنے تمام عقلی فیصلوں سے دستبردار ہوں گے اور یسوع کے الفاظ کو سنیں گے جیسے نکودیمس نے کیا۔ دوسرا ہمارے خیالات ہیں۔ اگر عقلی فیصلہ موروثی ہے تو سوچ مکمل طور پر موضوعاتی ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں کیونکہ ہم اسے چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ویسا ہی ہو جیسا ہم نے سوچا تھا۔ ارامی لشکر کے سردار نعمان کو بادشاہ کی طرف سے الیشا نبی کے پاس جانے کے لیے بھیجا گیا تاکہ اپنے کوڑ سے شفا پائے، لیکن جب الیشا نظر نہ آیا اور ایک آدمی ظاہر ہوا اور کہا جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا، وہ ناراض ہوا اور اس نے کہا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ اس کے اپنے خیالات تھے۔ ہم سب کے اپنے اپنے خیالات ہیں، تاہم ایسے اوقات ہوتے ہیں جب ہمارے خیالات ہماری دعاؤں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں ہم اپنے خیالات سے خدا کی مرضی کو روک دیتے ہیں۔ تیسرا ہمارا تجربہ ہے۔ تمام لوگوں کے نشو نما کے مختلف ماحول ہیں اور مختلف نسلوں سے آتے ہیں اور مختلف ذاتی تجربات رکھتے ہیں، چاہے یہ اچھا تجربہ ہو یا برا تجربہ۔ ہم اپنے تجربات کے زیر اثر یہاں تک کہ اس کے ادراک کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ بحر کلزم پار کر گئے تو انہوں نے موسیٰ کے ذریعے بحر کلزم کا الگ ہونا دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ تاہم اس وقت جب 20 سال سے کم عمر کے لوگوں نے بیابان میں پیدا ہونے والوں کے ساتھ دریائے یردن عبور کیا، کاہنوں نے عہد کا صندوق اٹھایا اور دریائے یردن میں داخل ہوئے اور دریائے یردن بھی الگ ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے نقطہ نظر سے ان کے سابقہ تجربے سے یہ ایک بالکل مختلف صورتحال تھی جس کی انہیں عطایت کرنی پڑی۔ ہر کوئی بار بار اچھے تجربات کرنا چاہتا ہے اور برے تجربات سے بچنا چاہتا ہے، تاہم ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے اور اچھے تجربات برے نتائج کے حامل ہوتے ہیں اور پرانے برے تجربات اچھے نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ چوتھا ہماری روایت ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اپنے طرز زندگی کی کوئی واضح وجہ نہیں ہے۔ ان کا جواب ہمیشہ متفقہ طور پر ہم ہمیشہ رہے ہیں ہوتا ہے۔ یہاں قومی روایات ہیں، علاقائی روایات ہیں اور یہاں تک کہ خاندانی روایات بھی ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہے، اس کے بجائے کہ یہ کتنا حقیقت پسندانہ اور معقول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی صورت میں اس کی خلاف ورزی کی گئی تو کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ روایت یہودی رہنماؤں فریسیوں کی سوچ کا مرکز تھی۔ انہوں نے اس روایت کو یسوع پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔
انہوں نے اپنی روایت کے ساتھ خدا کے کلام کو ختم کر دیا۔ اوپر بیان کی گئی 4 چیزیں ہماری زندگی کی ایک شکل اور اس کا ایک حصہ ہیں۔ آخر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، تاہم وجہ ضروری ہے۔ لیکن عقلیت پسند ہونا خطرناک ہے، کیونکہ اس کی گنہگار انسانوں کی ملکیت ہونے کی وجہ کامل نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز کا اپنے استدلال سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور جبکہ ہمارے خیالات اہم ہیں، جیسا کہ ہمارے دلوں کی خواہشات پر مبنی خیالات جذبات کا شکار ہوتے ہیں، اسے ہمارے تمام فیصلوں اور اعمال کا معیار کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ نیز جبکہ تجربہ ایک اچھی چیز ہے، ایک تجرباتی ہونا بہت خطرناک ہے، کیونکہ جب ہم ایک تجرباتی بن جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو تجربے سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تجربے کو اچھے استعمال اور مستقبل کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے، لیکن تجربہ سوچنے اور فیصلہ کرنے کا کامل معیار نہیں ہے۔ روایت بھی بہت فائدہ مند ہے، لیکن جب ہم روایت پسند بن جاتے ہیں تو روایت مالک بن جاتی ہے۔ آپ کو کسی بھی معیار کے مطابق کبھی بھی اصول پسند نہیں بننا چاہیے۔ اب 5واں اور آخری، خدا کے لوگوں کے لیے جو دوبارہ پیدا ہوئے ہیں، سوچ اور فیصلے کا سب سے اہم معیار خدا کا کلام ہے۔ پہلے بیان کردہ تمام چیزیں اکثر ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہ کلام سے متصادم ہے تو ہمیں کلام کو اپنے رہنما کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کلام معیاری ہونا چاہیے، چاہے وہ ہماری وجہ، خیالات، تجربے اور روایات سے مختلف ہو۔ ہم پطرس کے ذریعے بائبل میں وہ منظر دیکھتے ہیں۔ پطرس نے اپنے بھائی اندریاس کی رہنمائی میں یسوع سے ملاقات کی۔ جس طرح بیشتر یہودی مسیحا کی امید اور انتظار کر رہے تھے، اسی طرح پطرس مسیحا کا منتظر اور تلاش کر رہا تھا۔ تبھی یسوع نے پطرس کو پطرس کا نام دیا۔ پطرس کا اصل نام شمعون تھا، لیکن کسی وجہ سے پطرس نے یسوع کو چھوڑ دیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیحا کے سیاسی اور عسکری پہلوؤں کو اس طاقت اور قابلیت کے ساتھ نہیں دکھایا گیا جس کی انہیں توقع تھی۔ لیکن یسوع پطرس کے پاس آیا۔ بائبل نے اس وقت کی بات کی جیسا کہ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی، اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، پطرس ساری زندگی ماہی گیر تھا۔ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور اس کی ایک بیوی تھی، اس لیے وہ یسوع سے بڑا تھا، لیکن وہ یسوع کے سامنے جھک گیا۔ اس کی زندگی، اس کے خیالات، اس کے تجربات اور اس کی روایات کے عقلی ادراک سے فیصلہ کرتے ہوئے یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک ماہی گیر کے طور پر پطرس کی زندگی بھر کا عقیدہ تھا کہ گہری رات کو مچھلیاں جھیل کی گہرائیوں میں رہتی ہیں اور فجر کے وقت ساحل کے قریب جمع ہوتی ہیں۔ تاہم یسوع نے پطرس کے لیے ایک سٹیج تیار کیا کہ وہ رات بھر سخت محنت کرنے، لیکن کچھ نہ پکڑ کر اپنے آپ سے انکار کرنے، اور پطرس کو ناکامی کی جگہ واپس بھیج دیا۔ ماضی میں اگر پطرس کے پاس یسوع کو چھوڑنے کی کوئی یاد نہیں تھی تو شاید اس نے اپنی وجہ، خیالات، تجربات اور روایات کی بنیاد پر اطاعت کے حکم کو مسترد کر دیا ہوتا۔ ایک ماہی گیر کی حیثیت سے پطرس کا زندگی بھر کا علم اور تجربہ اس شخص کی باتوں پر عمل کرتا ہے جو ساری زندگی ایک بڑائی تھا، لیکن پطرس نے کہا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کے ساتھ یہ ناممکن تھا۔ مگر تیرے کہنے سے میں مانوں گا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پر عاجز کرنا ہوگا۔ یسوع جو خدا ہے اس دنیا میں آیا اور صرف خدا کے کلام کی اطاعت کی زندگی بسر کی۔ یسوع خود نہیں آیا بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور روح القدس کی معموری میں صرف خدا کا کلام بولا۔ یسوع نے کہا کہ وہ خود کچھ نہ کر سکا اور خود کچھ نہیں کیا۔ یسوع نے صرف وہی کیا جو خدا نے اسے حکم دیا تھا۔
اور خدا یسوع میں رہ رہا اور اپنا کام کر رہا تھا۔ یسوع کی تعلیمات یسوع کی نہیں تھی بلکہ خدا کی تھی، اور وہ ویسے ہی تھیں جیسے خدا نے کہا تھا۔ یسوع اپنی مرضی کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ خدا کی مرضی پر عمل کرنے آیا تھا۔ یسوع خدا کے کلام کا مکمل فرمانبردار تھا۔ کلام کو زندگی بنائیں۔ بائبل بیان کرتی ہے جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ تو دہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ کلام زندگی ہے۔ کلام بیابان میں مسیحی کے سفر، پردیسی کے سفر کے لیے زندگی کی روٹی ہے۔ یہ انتخاب کی شرط نہیں ہے۔ اگر ہم کلام زندگی کی روٹی نہیں کھاتے تو ہم ایک گنہگار کے طور پر تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہم کلام کے فرد کے طور پر نہیں رہ سکتے۔ جسم زندہ ہو سکتا ہے اور شکل بھی رکھ سکتا ہے، لیکن یہ زندگی سے بھرا نہیں ہے۔ ہمیں کلام کے بغیر کبھی بھی ایماندار کی پوری زندگی کی نمائندگی صرف ان کی کلیسیا کی زندگی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص جو ہمیشہ اپنے کلام پر قائم رہتا، زندگی کی مایوسی کو سمجھتا اور زندگی میں مسلسل کلام کے ساتھ چلتا ہے، وہ مرد خدا ہے۔ زندگی کے کلام پر قائم ہوں اور دعا کریں۔ اسرائیل کے لوگوں کے لیے کنعان خدا کی بادشاہی کا ایک نمونہ ہے، جہاں وہ خدا کے ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ اگرچہ انہیں خدا کی بادشاہی کنعان کی سرزمین میں تباہی کا نتیجہ ملا، لیکن کنعان کی سرزمین میں قبضہ کرنے کے عمل کے ذریعے ہم خدا کے لوگوں کے لیے معیار زندگی کو تلاش کر سکتے ہیں جو اس دنیا میں پردیسیوں کی طرح رہتے ہیں۔ سب سے پہلے زندگی کے کلام کو زندگی کے مرکز میں رکھنا ہے۔ معیار کلام ہونا چاہیے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کلام کہاں ہے، یہ مرکز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی کے کلام پر قائم ہوں اور دعا کریں، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم ہوں، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہمیں مسلسل دعا کرنی چاہیے۔ جتنا ہمیں اپنی روحانیت کی سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں مسلسل بیدار رہنا اور دعا کرنا چاہیے، لیکن وہ دعا بھی کلام پر مبنی ہونی چاہیے۔ یہ ایسی دعا ہونی چاہیے جو پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش میں ہو۔ یہ ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے جو میری خواہشات اور خواہشات پر غیر مشروط اصرار کرے۔ یہ ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے جو روزہ رکھنے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اصرار پر مبنی ساری رات کی دعا ہو۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے کلام کے ذریعے خدا کی مرضی کو جاننا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا کی مرضی پوری ہو۔ زندگی کے کلام پر عمل کریں۔
इस दुनिया में एक मसीही की जिंदगी परदेसी की है। जो लोग गजब के फर्जंद थे, कुदरती तौर पर खुदा की अजीम मोहब्बत की वजह से वो खुदा के लोग खुदा के फर्जंदों के तौर पर रूहानी हैसियत हासिल करते हैं और उनकी बाकी जिंदगियां खुदा के फर्जंदों की तरह जिंदगी गुजारने की जंगें हैं। लिहाजा कलाम पर मबनी इतायत एक ऐलान है कि मैं अपनी जिंदगी अपने ख्यालात, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं गुजारूंगा। सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानी और ज़बीहों से इतना ही खुश होता जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह ना रहे। लिहाजा बाइबल में इतायत खुदा के कलाम की इतायत है। साउल को सैमुअल के जरिए मिलने वाले खुदा के कलाम को मानना था। कनान की सरजमीन में दरिया यर्दन को अबूर करना, जहां यीशु सामने से दाखिल हुआ, जंग से पहले खतना करने का हुक्म और यरीहो की दीवारों का गिरना खुदा के कलाम के तमाम काम थे जब उन्होंने खुदा के कलाम की इतायत की। जिंदगी के कलाम की बुनियाद पर गुनाह ना करें। कलाम की बुनियाद पर गुनाह ना करने का मतलब है कि अपने ख्यालात और तजुर्बात पर नहीं, बल्कि कलाम पर मयार कायम करना। हम सोचें कि ये गुनाह है या नहीं, हमें पहले ये जानना चाहिए कि कलाम क्या कहता है। अगरचे हम एक इखलाकी जिंदगी गुजारते नजर आते हैं, हमारा मयार जिंदगी कलाम पर मबनी होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही सही सोचता हूँ, अगर ये कलाम नहीं है तो ये सही नहीं है, और चाहे मैं कितना ही गलत सोचूं, अगर कलाम ऐसा कहता है तो ये सही है। अकन की सरकशी जो उसने कनान की सरजमीन को फतह करते हुए जाहिर की थी, वो सिर्फ अकन का जुर्म नहीं था बल्कि हम सब का था। यरीहो को फतह करते वक्त खुदा ने वाज़े तौर पर कहा, और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त होगा, और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना। ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इसराइल की खैमागाह को लानती कर डालो और उसे दुख दो। लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावंद के लिए मुकद्दस हैं, सो वो खुदावंद के खजाना में दाखिल किए जाएं। लेकिन जब ई को फतह किया, उसने कहा, और खुदावंद ने यीशु से कहा, खौफ ना करो, ना हरासान हो, सब जंगी मर्दों को साथ ले और उठकर ई पर चढ़ाई कर। देख, मैंने ई के बाशिंदों और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाका को तेरे कब्जा में कर दिया है, और तू ई और उसके बादशाह से वही करना जो तूने यरीहो और उसके बादशाह से किया। फक्त वहां के माले गनीमत और चौपाइयों को तुम अपने लिए लूट के तौर पर ले लेना। तो उस शहर के लिए उसी के पीछे अपने आदमी घात में लगा दे। लिहाजा अगर हम हमेशा खुदा के कलाम के लिए बेदार नहीं होते तो हम अपनी जिंदगियों के मयार बन जाते हैं। हमें हर रोज खुदा के कलाम से अपने आप को झुटलाना चाहिए। ईमान से करीब आए। अब अगर हम जिंदगी के कलाम पर कायम हो और कलाम के मुताबिक दुआ करें तो हम करीब आ सकते हैं। जानने और समझने और आगे बढ़ने के बजाय अगर हम जिंदगी के कलाम पर कायम रहे, इतायत करें और गुनाह ना करें, हम कदम ब कदम ईमान से करीब आ सकते हैं। कनान की सरजमीन में जिसमें वो यीशु की क़यादत में दाखिल हुए, उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदा के कलाम पर अमल किया, दुआ की और उसकी इतायत की और उसके मुताबिक गुनाह ना किया, हत्ता कि खुदा ने सूरज को रोक कर उन्हें फतह दी और आखिरकार उसने उन्हें आराम दिया। इस तरह खुदा की मर्जी जानना और उसकी पैरवी करना नहीं बल्कि खुदा के कलाम पर कायम रहना है। गो कि ये हमारी जिंदगी है और ईमान से उसकी इतायत करते हैं। कालब की तरह हमें भी कलाम पर कायम रहना चाहिए और ईमान से चलना चाहिए। खुदा में खुश होकर और उसके सपुर्द होते हुए उसके करीब जाना है। ये ईमान में खड़ा होना और खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना है। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना जारी है।